جو شبلا سے مل کے باواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلوات بابا اللہ۔ توجہ ہے، نوکری شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ کثیر تعداد میں آپ موجود ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر کسی کا محتاج نہیں۔ فرش عزا بچھانے کا ایک بہت مقام ہے کائنات عالم میں۔ یہ کسی کی تعریف نہیں کرنے لگا، کائنات عالم میں جسے جناب سیدہ چن لے وہ فرش عزا بچھا سکتا ہے۔ یہ پڑھی لکھی اور عالمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جسے بی بی اجازت دے جناب مخدومہ کونین وہ فرش عزا بچھاتا ہے، اور جسے چھوٹی بی بی اجازت دے وہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں، خدا کے لیے یہ نہ ذہن میں سمجھنا کہ آپ ماتمیوں میں، شاید آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا پڑھ چکا ہوں، 10 سال سے آپ کے یہاں UK میں پڑھ رہا ہوں، یہ عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہم دعائے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت نہیں ہے۔ انسان اور جن خلق ہوئے عبادت کے لیے، ہم ہیں دعائے جناب سیدہ، ہے نا، ہم دعائے جناب سیدہ۔ سرکار واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا تو بی بی حسرت کرتی ہے، واقعہ کربلا ہوگا، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ میں زبار کا مقام بتا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی خطیبانہ حاشیہ رہی شاہ صاحب قبلہ نہیں ہے ایسے، بالکل جو ذمہ داری سے بات ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا، ساتھ کہا جاتا کہ رونے والا کوئی نہ ہوگا، تو اس وقت بی بی کہتی بابا جان تو پھر میرے بیٹے حسین پہ روئے گا کون؟ اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی کہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق خلق کرے گا، ایک مخلوق خلق کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کو روئیں گے، جن کی عورتیں ہماری عورتوں کو روئیں گی، جن کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے بچے ہمارے بچوں پہ روئیں گے۔ ہم وہ قوم ہے جو دعائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ہم عزاداران امام مظلوم ہیں، ہم نے فرش بچھا دیا ہے۔ خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں جس جگہ پہ فرش عزا بچھ جاتا ہے، یہ روایت ہے بالکل محکم روایت، جناب سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرش عزا بچھ جاتا ہے سب سے پہلے میں آتا ہوں۔ یہ آپ لوگ اس بات کو جب آپ سمجھ جائیں گے معرفت کی نظر سے، پھر آپ کو پتا چلے گا اس کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ بیویاں ہیں جو شام سے آتی ہیں، خدا کی قسم یہ میں اگر آپ یہ سوچیں تو یہ مقام عزادار ہے کہ جس کے بچھائے ہوئے فرش عزا پہ مخدومہ کونین خود چل کے آ جائے، اور جس کے استقبال کے لیے محمد کھڑا
ہے وہ عزادار کے انتظار میں جنت کے دروازے پہ کھڑی رہے گی. اس سے بڑا مقام عزادار کیا چاہیے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ عزاداران امام مظلوم ہے، یہ ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. یہ سوال کیا جاتا ہے نا ہم پہ جناب، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی طرف سے نقیب بن کے شیعہ سنی یہ بات ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ بھی جائے گی، پتہ چلے قرآن سے ہم ابھی ثابت کریں گے کہ عزاداری کب سے ہے، عزادار کون ہو سکتا ہے، کب سے عزادار کا مقام چلا آ رہا ہے. کہتے تھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ہم سب مل کے انہیں کہتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو ماتم نہیں کرتے. جاگتے آنا میرے ساتھ، بولتے بھی آنا بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ہم سارے کہتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو ماتم نہیں کرتے. قرآن بے سے شروع ہو کے سین پہ ختم ہو جاتا ہے. پورے بھرے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت تمہیں دکھاتا ہوں، تم قرآن سے کسی ماتمی پہ لعنت دکھا. جہنم کا نچلا درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. شاہ صاحب توجہ فرمائی، فویل للمصلین، بربادی ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے. اللہ انہیں نمازی مان رہا ہے، ان نمازیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جہنمی ہو، کیونکہ حقیقت نماز بیچ میں نہیں ہے. قرآن ہے نا، فوائل للمصلین، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھتے ہوں گے. ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی صلاۃ سے غافل ہیں. پوچھا گیا سرکار یہ صلاۃ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان الصلاۃ هو ولایت علی ابن ابی طالب. صلاۃ سے مراد علی کی ولایت ہے. جب بندہ نماز پڑھے اور نماز میں علی ولی اللہ نہ پڑھے، وہ نماز پڑھ لے یا زنا کر لے برابر ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطیبہ نے ہر شہر نہیں کر رہا. سرکار فرماتے ہیں تفسیر القرآن کی دوسری جلد میں لکھا ہے، بابا جو مرضی جا کے دیکھ سکتا ہے، حوالہ بھی دے دیا میں نے. نماز پڑھے بدون ولایت علی، روزہ رکھے بدون معرفت علی، روزہ رکھے یا چوری کر لے ایک برابر ہے. یہ جتنے جھوٹے نمازی ہیں، کوئی چور ہے، کوئی غاصب ہے اور کوئی زانی ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب پہ قائم ہے. سرکار فرماتے ہیں دنیا والا سنو، من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ، جس نے ہم 14 کی ولایت کو قائم کیا اسی نے تو نماز کو قائم کیا ہے. ولایت علی کو قائم کرو. اور شیعت کی بنیاد ہی 3 چیزیں ہیں. شیعہ مذہب کی اس دور میں بنیاد شاہ صاحب 3 چیزیں ہیں: ولایت علی، عزاداری امام مظلوم، ناموس سادات. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. جو بندہ اس میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہے وہ حقیقی شیعہ نہیں ہے. قرآن میں نمازیوں پہ لعنت ہے، عزاداروں پہ نہیں. اللہ کو معلوم تھا اگر میں عزاداروں کا ذکر کر دیتا تو ایک عزادار میرا وہ بھی ہے جو 900 سال تک نوحہ پڑھتا رہا ہے. اچھا آپ کی شاید میں نے کوئی نئی بات کہہ دی، توجہ رکھیے گا میری جانب. رب انی مغلوب فانتصر، جناب نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ پالنے والے میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد کر. کب مغلوب ہوئے؟ جسے یہ بات سمجھ آئے وہ بولے ضرور. جناب نوح اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی امت کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک ہے اسے مانو. امت پتھر مارتی ہے، تعدی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے. جناب نوح امت کے ظلم کے خلاف، جسے بات سمجھ آئے شاہ صاحب وہ بولے ضرور،
جناب نوح نبی امت کے ظلم کے خلاف بازاروں میں، چوراہوں پہ، گلیوں میں، محلوں پہ کھڑے ہو کے امت کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، امت کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنا سنت انبیاء ہے. دیکھو جی، امت کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنا سنت انبیاء ہے. شیخ الانبیاء لقب ہے جناب نوح کا. کیا کرتے تھے؟ نوحہ پڑھتے تھے. کیا نوحہ پڑھتے تھے؟ پہلا صاحب شریعت نبی کون ہے بابا؟ کوئی نئی بات فاروق بھائی تو میں نے نہیں کی. پہلا کون ہے صاحب شریعت نبی؟ جناب نوح. پہلا صاحب شریعت جناب نوح ہے. یہ مولوی کی بے ایمانی ہے کہ شریعت کو اور نوحے کو الگ شمار کرتا ہے. جب سے شریعت ہے تب سے نوحہ ہے. جب سے شریعت کا آغاز ہے تب سے نوحے کا وجود ہے. یہ نوحہ پڑھتے تھے گلیوں محلوں میں، بازاروں میں، امت کے ظلم کے خلاف. آج کے دور میں ہم سنت انبیاء کرتے ہیں. گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے امت کے ظلم کے خلاف جو ہم نوحہ پڑھتے ہیں، ہمارا نوحہ پڑھنا سنت انبیاء ہے. ہم وہ قوم ہے جو انبیاء کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہم کوئی ایسے مذاق یا تماشا نہیں کرتے کہ گلیوں میں کھڑے ہو کے یہ سمجھے کہ جی یہ تو بیچارے پاگل ہے، جی یہ پاگل ہے. کہنے والا پاگل ہے، وہ جاہل اور کم عقل ہے جو یہ بات کرتا ہے. کہتے جی ماتم کرنا تو گناہ ہے، ان کو عقل نہیں آتی. ان سے پوچھا جائے گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. بولو میرے محترم سامعین، بولو سارے. ازادار کا مقام دسانی انشاءاللہ. گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے. ہم شیعہ جو یہ ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، چھپ کے نہیں کرتے. ہم نے یہ جو اہتمام کیا ہے، اشتہار لگایا ہے، گلیوں بازاروں میں اشتہار لگاتے ہیں. اگر عزاداری کرتے، زنجیر زنی کرتے، ہمارا کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا. کوئی نہیں پچھتاتا. اور خدا کی قسم عزادار امام مظلوم کا بڑا مقام ہے. خدا کی قسم اگر بندہ سمجھ جائے نا، میں آپ کو واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کے دل یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پکے ہو جائیں کہ جو عزاداران امام مظلوم ہے، جو شیعان حیدر کرار ہے، جو ماتم کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں. خون ریزی کیوں کرتے ہیں؟ یہ زنجیریں جو مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ وجہ پاگل ہے، سوچنے والی بات ہے. کیوں مارتے ہیں؟ کوئی ریزن تو ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام کس نے کرنے تھے؟ بھئی سوچنے والی بات ہے نا میرے محترم سامعین جو عزادار بیٹھے ہو. میں یہی تو بتانے آیا کہ مولوی دوسرا نہیں بتاتا، کیونکہ دوسرے مولوی تو کہتے ہیں جی نماز پڑھو، ماتم روکو جی ذرا نماز پڑھنی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، عزاداری امام مظلوم مقدم ہے نماز سے. کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی. جب کعبہ تعمیر کیا نا، ایک دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ لوگوں کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا. بندہ چیز وہ مانگتا ہے جو پہلے پاس نہ ہو. خلیل الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، کہتے ہیں پالنے والے صلاۃ قائم کرنے والا بنا. صلاۃ سے مراد کیا؟ نماز ہے، روزہ ہے.
نہ بابا، زیارت امام حسین سب عزادار پڑھتے ہو نا، جب زیارت امام حسین پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ کا قد اقمت الصلاۃ، حسین گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو تو نے قائم کیا ہے۔ صلاۃ سے مراد ہے صلاۃ ہو ولایت علی ابن ابی طالب، کربلا میں ولایت کو حسین نے قائم کیا ہے۔ یہ ولایت کو قائم کرنا ولایت علی ولایت اللہ ہے۔ حسین نے کربلا میں اللہ کی ولایت کو قائم کیا، اس کا دین بچایا۔ جب اس کا دین بچایا، وہ بے دل نے دیکھا، بے دل نے دیکھا، دیکھنا میری طرف، حسین کا اور اس وحدہ لا شریک کا تقابل ہوا۔ پالنے والے، تو مجھ سے راضی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قرآن کہتا ہے خاطب غیب سے کربلا والے دن آواز آئی۔ مولوی کہتا ہے قرآن آ کے ولایت علی پہ ختم ہو گیا، پھر کوئی آیت نہیں آئی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ رکھنے والے حسین، اپنے رب کی طرف لوٹا، وہ تجھ سے راضی ہے، اب تو اس سے راضی ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے حسین۔ یوم عرفہ تو کربلا جاتے ہو، یوم عرفہ کی دعا ہے، فما غبتم، امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ سے، فما غبتم، وہ تو کبھی غائب ہوا ہی نہیں، اللہ کبھی غائب ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نظر آتا ہے، اللہ دیکھنے والی شے ہے۔ 10 محرم والے دن جس وقت امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، کتاب کا نام کامل الزیارات اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، گاڑی میں موجود ہے، کل ممبر پہ بھی ہوگی، ان اللہ یذر الحسین بے ارض کربلا یوم عاشورا، کہ 10 محرم والے دن حسین کی زیارت کرنے اللہ بھی کربلا میں آیا ہے۔ اسی لیے کربلا معلا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، یہ روایت نہ ہو، خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے ہم پہ۔ اگر نہ ہو تو اپنے گندے عقیدے کو درست کر لو۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ 10 محرم تک حسین محمد سے، 10 محرم سے لے کے قیامت تک محمد حسین سے نہیں، اللہ حسین سے ہے۔ یار 10 محرم کو دین خدا بچا ہے، زادارو، دین خدا بچا ہے۔ کس لیے امام نے سجدے میں سر رکھ کے اپنی شہادت دی؟ کس لیے؟ وہ ملعون کہتے تھے دین خدا کو بدلیں گے، وہ دین جو محمد مصطفیٰ دے کے گئے تھے، یہ ملعون امیہ کی نسل اس کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ امام نے اسے بچایا، احسان کس پہ کیا؟ اللہ پہ۔ اب حسین قیامت تک اللہ سے ہے، جب تک اللہ کا نام رہے گا حسین کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار فرماتے ہیں محبت علی جو الا فی قلوب المؤمنین و محبت الحسین علیہ السلام جو الا فی قلوب المؤمنین والمنافقین والمشرکین دون المؤمن۔ دنیا والوں، علی کی محبت صرف مومن کے دل میں رکھی گئی، لیکن محبت الحسین علیہ السلام جو الا فی قلوب المشرکین والکافرین والمنافقین دون المؤمن، اور حسین کی محبت کافر کے دل میں بھی ہے، منافق کے دل میں بھی ہے، مشرک کے دل میں بھی ہے، مومن کے دل میں بھی ہے۔ فتح پتہ چل گیا جو علی کو نہ مانے وہ مومن نہیں، جو حسین کو نہ مانے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ نہ مانے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے امام ہیں، اور حسینیت جو ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں،
وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عزاداران امام مظلوم دور دور سے آتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور مقصد عزاداری ہے، میری باتیں نہیں، مقصد عزاداری ہے۔ ان ایام میں حسینیت کمال انسانیت ہے۔ پوچھا کہ انسان کامل کب ہوتا ہے؟ کہ جب حسینی ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی نا آپ کو؟ کیا کہتے تھے شاعر؟ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ امتیں جب بیدار ہوں گی، شعور اللہ کی ذات دے گی، سب کہیں گے حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ شعراء پاگل نہیں کیا، سب کہیں گے حسین ہمارے ہیں، کیونکہ نجات ملے گی صرف حسین سے، نجات ملنی حسین سے ہے۔ بابا سے ایک واقعہ عزاداران امام مظلوم کی نظر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ کا نام سنا ہے؟ نبی تھے اللہ کے، جہنم مدن سامنے اللہ کے نبی تھے، بڑے جلالی نبی تھے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ہر بات پہ غصے پہ آ جاتے تھے۔ کئی مرتبہ نبوت واپس لوٹانے طور پہ چلے گئے تھے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ میری بات سنیں، میں آپ کو واضح کروں، علم کلام سے بحث نہیں کرنی، آپ کو نہیں بتانا، مختصراً کہ کائنات عالم میں انبیاء نفس یقینیہ رکھتے ہیں۔ مثلا اللہ ہے، ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم مومن بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، انبیاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، 14 بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ آپ غور نہیں فرماتے میری باتوں پہ۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، انبیاء نے کہا کہ اللہ ہے، 14 کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اگر ہیں تو کہتے ہیں نا، ماننا پڑے گا محمد و آل محمد کا ہر فرد کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، جاوید بھی ہے۔ محمد و آل محمد مرتے نہیں ہیں، عقیدہ درست کر لو جس کا نہیں ہے۔ اب اللہ ہے، مسلمانوں نے کہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، انبیاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، 14 بھی کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ 14 اللہ نہیں کہتے ہیں، 14 کہتے ہیں وہ ہے۔ کیوں وہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور، اذا شاء شینا، اذا شینا شاء، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے۔ اس پہ بہت بڑی بحث ہے، لیکن بات نہیں، اب سارے کہتے ہیں کہ وہ ہے، مسلمان، آپ، میں، انبیاء 14، وہ کہتے ہیں وہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہے، مسلمانوں کی ہے میں، مومنوں کی ہے میں، انبیاء کی ہے میں اور 14 کی ہے میں فرق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں، اس ہے میں بہت فرق ہے۔ مسلمانوں کی ہے کو اسلام کہتے ہیں، مسلمانوں کی ہے کو اسلام کہتے ہیں، مومنوں کی ہے کو ایمان کہتے ہیں، انبیاء کی ہے کو یقین کہتے ہیں، 14 کی ہے کو اطمینان کہتے ہیں۔ ایک اور جملہ سنو، عزاداران امام مظلوم کے نام ہے، مومنوں کی ہے کو ایمان کہتے ہیں، منتہائے کمال ایمان کو سلمان کہتے ہیں۔ غور ہی نہیں فرما رہے۔ اور منتہائے کمال یقین کو ابراہیم کہتے ہیں، اور اطمینان کمال یقین کا حقیقی نام حسین ہے۔ کائنات عالم میں صرف حسین نے کہا ہے کہ وہ ہے۔ اب میں جناب موسیٰ کا ذکر کر رہا تھا، غصے میں ہو کے چلے جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ کلیم اللہ لقب ہے۔ جناب علیہ السلام نے ایک دن سلمان کو بلایا،
باتیں ہوئی رازوں نے آز کی. سرکار فرماتے ہیں مسکرا کے بات بڑی قیمتی ہے شاہ صاحب سادات عظام کے لیے. توجہ فرمائیے گا. سرکار کہتے ہیں سلمان کتنا بھولا تھا موسیٰ, باتیں میں کرتا تھا, سمجھتا تھا اللہ بول رہا. غور ہی نہیں فرما رہے جناب, غور ہی نہیں فرما رہے. اللہ جسم نہیں رکھتا بابا, جسم نہیں رکھتا. بولنا خاصا ہے زبان کا, اور تمہیں ماننا پڑے گا اللہ کی زبان کوئی ہے تو پھر مانو نا کہ دنیا میں کوئی لسان اللہ بھی ہے. تو جائے بس مومنوں کے ایمان کو زیادہ اور پختہ کرنا ہے. یقین رکھو بابا, آپ کو میں آپ کی کمر نہیں لگنے دیتا. جاؤ جس مرضی مولوی مقصر مجتہد جائے پنگا لو, 10 سال سے آپ کا نوکر حاضر ہے. گھر پہنچ جائیں گے ان کے ثبوت لے کے, اتنے ثبوت ہے. اب پہنچے جناب موسیٰ, ان کی امت پہ 51 نمازیں فرض تھی. جو بندہ 51 کی 51 نہیں پڑھتا تھا نا, جناب موسیٰ اس سے سلام نہیں لیتے تھے. میں تمہیں بتانے لگا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے, ہوتا کیا ہے. ایک جناب موسیٰ کا امتی ہے, بالکل آخری بات اور بڑی حسین بات. امتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. جناب موسیٰ کے 7 لاکھ امتی تھے اس وقت میں. ساروں کو انہوں نے کہہ رکھا تھا اس بندے کا سلام نہیں کرنا, یہ بے نماز ہے. جسے سمجھ آئے ہو میرے ساتھ بولے گا ضرور, یہ بے نماز ہے, اس کا سلام نہیں کرنا. ایک بندہ سرکار کے پاس آیا, جناب موسیٰ کے پاس آ کے کہتا ہے تیرا امتی ہوں, جانتا ہوں, 51 کی 51 پڑھتا ہوں, جانتا ہوں. ایک کام ہے, بس وہ کام کروا دو. کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ 2 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے. 2 سال ہو گئے میری شادی کو, اولاد نہیں ہے, اللہ سے بیٹا تو لے دے. جسے سمجھ آئے گی وہ ضرور بولے گا, ابھی نہ آئی آخر میں ضرور بولے گا, کیونکہ جب سمجھ آ جائے پھر بولنا واجب ہو جاتا ہے. کہا اللہ سے یہ کون سی بات ہے, مجھے طور پہ جانے دے, تو بیٹا لے. جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور. گئے طور پہ, اللہ سے باتیں شروع. جسے نبی اللہ سمجھے اسے علی کہتے ہیں. غور ہی نہیں فرما رہے میرے محترم سامعین. تو جو ہے نا بسم اللہ شاہ صاحب آج تشریف رکھو, دیکھنا میری طرف. کہاں پالنے والے یاد آ گیا, میرا ایک امتی ہے پوری 51 کی 51 پڑھتا ہے, اسے بیٹا چاہیے. میرا عقیدہ ہے شاہ صاحب, میرا عقیدہ ہے اسے جناب موسیٰ کو اللہ نے وہی جواب دیا جو راہب کو محمد نے دیا تھا. جسے بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. اچھا پالنے والے اب تم نے کہہ دیا, اسے کون دے؟ واپس امتی انتظار میں کھڑا ہے. جناب موسیٰ طور سے نیچے اترے, بھاگتا ہوا قریب آیا, سرکار کیا بنا میرے کام کا؟ اللہ کہتا ہے تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. بیچارے کا منہ لٹک گیا, منہ لمکا کے چل پڑا. چل کے اس گلی کے کونے پہ آیا جہاں موسیٰ کا وہ امتی بیٹھتا تھا جسے سلام نہیں کرنا. توجہ کرنا, وہ بھی امتی ہے, وہ بھی امتی ہے. منہ لٹکا دیکھ کے کہتا ہے کیا بات ہے, پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ امتی ڈرتے تھے جناب موسیٰ سے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ جناب موسیٰ دیکھ نہ لے. کہتا ہے جناب موسیٰ سے کہا تھا شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہے, طور پہ جا کے اللہ سے کہو اولاد دے دے. کیا کہا موسیٰ نبی نے؟ کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے ہم دے دیں. زیادہ سے زیادہ حوالہ ہی چاہیے نا جناب, میرے پاس گاڑی میں موجود ہے. جناب موسیٰ کے واقعات قرآن بھرا ہوا ہے, سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہی جناب موسیٰ کا ہے, اور کسی کا ذکر نہیں ہے, جناب موسیٰ کا ہے. کہتا اچھا نبی نے تو کہا نہیں ہے. کاغذ قلم لا, کافر تھا, کاغذ قلم لایا, لکھا فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت تیرے گھر بیٹا ہوگا. اس نے کہا پاگل ہے, چل کہتا لکھ کے جیب میں رکھ لیا. وہ دن آیا, وقت آیا, ٹائم ہوا, اس کے گھر بیٹا بھی ہو گیا. خوشی سے پھولے نہ سمایا. جسے سمجھ آیا وہ
کہا اللہ نے بیٹا دیا ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی نا شاہ جی، ذرا بولنا جاگتے آنا. کہا ہے کسی کے بیٹے کا جا کام کر، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے. اللہ نے تو مجھے کہا تھا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. کہا وہ جو گلی کے کونے پہ بیٹھتا ہے نا، اس نے کہا میں دیتا ہوں تو ہو گیا. کہتا پکڑ مٹھائی اپنے پاس رکھ. جناب موسیٰ طور پہ پالنے والے نبوت نہیں چاہیے، میرے کہنے پہ نہیں دیا، اس بے نماز کے کہنے پہ دے دیا ہے. کہا موسیٰ تو میرا نبی ہے، تجھے میں نے کلیم اللہ کا لقب دیا ہے. کوئی بات نہیں، ابھی تو سمجھ جائے گا. ایک کام کر، جا تیرے امتی ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک زندہ بندے کی بوٹی چاہیے. جسے سمجھ آئے گی عزیزانوں وہ بولے گا ضرور، جسے نہ سمجھ آئے بے شک سر جھکا کے بیٹھ جائے. ہاں یہ کون سی بات ہے؟ 7 لاکھ میرا امتی ہے، میں یہاں تو گوشت کا پہاڑ لگا دوں گا. جناب موسیٰ نے پیالہ لیا، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی، چل پڑے دکل باپ کی امت کے دروازے پہ. جی نبی اللہ نے زندہ بندے کی بوٹی مانگی ہے. دروازہ بند. 7 لاکھ گھر 16 دن جناب کلیم اللہ نبی موسیٰ امتیوں کے سامنے پیالے لے لے کے گھومتے رہے، کسی نے بوٹی نہیں دی. جب تھک ہار کے واپس چلے نا اس چوراہے پہ، اس بندے نے دیکھا جو موسیٰ کا امتی تھا. کہتا ہے موسیٰ نبی میرا سلام ہو. جانتا ہوں سلام کا جواب نہیں دینا، لیکن بتاؤ تو صحیح آج پریشان کیوں ہو؟ بھائی جن بولنا میرے ساتھ، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا اگر آپ بولو گے تو. مجھے ہے نا میرے ساتھ میں غور کرنا. کہا طور پہ گیا تھا، اللہ نے کہا کسی بندے کی اپنے امتی کی زندہ کی بوٹی چاہیے. کہتا ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کس نے مانگی؟ اللہ نے. کہا موسیٰ نبی پھر بتا کس نے مانگی؟ کہا اللہ نے مانگی. کہا اللہ نے مانگی ہے، لا چھری مجھے دے. یہاں سے پکڑ کے گال کو کاٹ کے پیالے میں پھینکا، اس گال کو کالا پیالے میں پھینکا. سینے کی بوٹی، ران کی بوٹی، پنڈلی کی بوٹی. اس ملنگ نے جو ہے بابا پیالہ پورا بھر دیا. موسیٰ کہتے ہیں اللہ نے ایک مانگی تھی. ملنگ کہتا ہے نبی ہو کے باتیں بھولی کرتا ہے، اللہ نے بوٹی مانگی. یہ تو نہیں بتایا چہرے کی چاہیے. نہیں سمجھ آئے اسے نہ بولے، جو عزادار ہے جو زنجیر گن ہے وہ بولے. کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہاں کی چاہیے، یہاں کی چاہیے، سینے کی چاہیے، ران کی چاہیے. کیا لے جا. لے کے طور پہ پہنچے، پالنے والے لے آیا. پردہ وحدت سے، نور تجلی سے آواز آئی، موسیٰ بندہ تو بھی تھا. نہیں سمجھ آئی میرے محترم سامعین کو عزادارو؟ تمہیں پتا چلے گا ذکر حسین میں چھری چلانے کا مقصد کیا ہے. کہا موسیٰ نبی بندہ تو بھی تھا، کس نے دی؟ کہا وہ جو چوراہے پہ بیٹھتا ہے. کہا تجھے ابھی بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کلیم اللہ، جو میری محبت میں اپنے جسم پہ چھری چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پہ بھی چھری چلا سکتا ہے. عزادار کو پتا چلا نا کہ وہ محبت حسین جو محبت حسین میں جسم پہ چھری چلا سکتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے اپنی تقدیر پہ چھری چلا سکتا ہے. بارو جتنے 40 منٹ ہو گئے، وقت زیادہ ہو گیا، کتنے مرضی فضائل پڑے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. ایک بی بی شام سے آتی ہے صرف اس لیے آتی ہے کہ اپنے حسین کو رو سکے. جس کے دل میں قبر حسین ہے، خدا کی قسم کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا ہو. ہمارا اتنا عظیم نقصان ہوا ہے، ہم رو رو کے بتاتے ہیں
یہ رونا ہمارا فطرت ہے کہ ہم فطرت پہ روتے ہیں. فطرت کا مالک حسین ہے کربلا کے دن سے. 2 محرم ہے آج. 2 محرم کے دن زہرا کی بیٹیاں کربلا میں. اس سے پہلے مقام شراف پہ جناب حر نے روکا بھی تھا. اس وقت فقط حر تھا. یہ تو اتنے کریم ہیں جو ان کے در پہ آ کے جھک جائے اسے بھی حر بنا دیتے ہیں. 2 محرم کو جب زہرا کی بیٹیوں کا قافلہ پہنچا کربلا میں, بہت آپ کی سوچ سے بھی پہلے میں ختم کر دوں گا. امام کا راہوار رکا. امام نے 7 راہوار بدلے. جب کوئی نہ چلا نا, زمین سے مٹی اٹھائی, سونگ کے ایک جملہ کہا انا للہ. جناب ثانی زہرا بی بی زینب نے جب آواز سنی نا, کہا بھائی حسین تعزیت کی آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ رو کے بچے ایک ہی کہا زہرا کی بیٹی میری آخری منزل آ گئی, میری آخری منزل آ گئی. کہا عباس خیام لگاؤ. جب خیام لگائے نا, کہا جلدی کر عباس. زہرا کی بیٹیوں کے بیٹھنے سے پہلے بنی اسد والوں کو بلا لا, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم جب آئے نا, امام نے 60,000 دینار میں یہ زمین خریدی, رجسٹری جناب علی اکبر کے نام کر دی. شیعہ روتے اسی لیے ہیں کہ اکبر کی جاگیر میں زینب کی چادر لٹ گئی. ہائے 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 ہائے. علی اکبر کی جاگیر میں ثانی زہرا کی جب چادر لٹی نا, خدا کی قسم امام نے بلایا, کہا بنی اسد والوں آ جاؤ, یہ زمین اکبر کی جاگیر ہے, تمہارے لیے حلال ہے, اس میں زراعت کرو, کھیتی باڑی کرو, لیکن 10 محرم کے بعد ہم شہید ہو جائیں گے. ہمارے قبریں بھی بنانا, ہمارے جب زائر آئیں گے نا انہیں 3 دن اپنے پاس مہمان بھی رکھنا. اور ایک کام تم ضرور کرنا, جب کوئی زائر آئے نا کربلا میں, اسے یہ ضرور کہنا کہ زہرا کا بیٹا حسین تمہیں سلام کہتا تھا. میری زیارت پہ آنے والوں حسین کا سلام. خدا کی قسم اس سے بڑا مقام عزادار کیا ہو سکتا ہے کہ حسین نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے عزاداروں کو یاد رکھا. بلایا مردوں کو, بنی اسد کے, بنی اسد والوں میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں, خاتون جنت کا بیٹا ہوں, جناب سیدہ طاہرہ کا بیٹا ہوں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, یاد رکھنا, ہمیں اس زمین پہ شہید کر دیا جائے گا. ہمارے بچے بھی شہید ہوں گے, بوڑھے بھی شہید ہوں گے. اشقیاء سے ڈرنا نہیں, ہمارے لاشوں کو دفن ضرور کرنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, ہمارے لاشوں کو دفن ضرور کرنا. پھر ان کی بیویوں کو بلایا, کہا میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں. خدا کی قسم بڑا درد بڑا جملہ ہے. تمہیں واسطہ دیتا ہوں اپنی ماں زہرا کے حق کا. اگر تمہارے بندے ڈر جائیں نا اشقیاء سے, تم انہیں غیرت دلاتے رہنا کہ زہرا کے بیٹے ہیں, انہیں جا کے دفن کر دو. پھر ان کے بچوں کو بلایا, کہا اگر تمہارے ماں باپ بھی ڈر جائیں نا, میں بھی تمہاری طرح بچے رکھتا ہوں. ہاتھ میں اصغر کو اٹھایا, ساتھ اپنے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ